ترہی محفل میلاد کے آغاز سے قبل میں محترم امام بارگاہ قصر حسینی جناب چودھری ساجد صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات اور احساسات کا اظہار فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة علیہ اما بعد۔ صدر عالی قدر، علماء کرام، شعراء عظام، مومنین کرام، السلام علیکم۔ دراصل ادب کی دنیا میں مشاعروں کا اور مقاصد کا انعقاد وہ بھی طرح اس لیے کیا جاتا رہا کہ لوگوں کو تجسس پیدا ہو، شعر کہنے کا ملکہ حاصل ہو اور شعراء کرام پیدا ہوتے رہے۔ دراصل آپ نے محسوس بھی کیا کہ جب خیرپور میں طرحی مقاصد کا انعقاد معطل ہوا اور منقبت خوانی پر کا عروج ہوا تو چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے بڑی مہارت حاصل کی اور ماشاءاللہ یہاں کافی کچھ منقبت میں ایک مقام اپنا بناتے جا رہے ہیں۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو کچھ انہیں مل رہا ہے اسے وہ حاصل کر رہے ہیں۔ منقبت خوانی بہت ضروری ہے، یہ نہیں کہ صرف شعراء پیدا ہوتے رہیں، نہیں، منقبت خواں بھی ہمارے اس معاشرے اور اس سماج کے لیے بہت ضروری ہے۔ مگر جو سب سے بڑا سانحہ ہوا وہ یہ کہ یہاں سے جب شعراء حضرات کا یا تو انتقال آخری ہوا یا انتقال مکانی تو یہاں کوئی باقی نہ رہا، اور منقبت خوانی نے پھر شعراء پیدا کرنا کم کر دیا، بلکہ نہ ہونے کی برابر۔ اور اس کا آج یہ ثبوت ملا کہ یہ پہلی طرح نشست ہے جس میں آپ نے موسیٰ رضا، جس کا ہمیں علم نہیں تھا، الیاس مرحوم کا بچہ ہے، جس نے شعر کہے۔ بہرحال وہ ممکن ہے اس معیار کے نہ ہوں، لیکن بارش کا پہلا قطرہ ضرور ہے کہ ایک شاعر پیدا ہوا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان شعراء حضرات نے ہم پر احسان کیا اور یہ قربانی دی کہ یہ طرح نشست میں آتے رہے، تو میں یقین دلاتا ہوں کہ 10-5 سال میں ان کے برابر کے شاعر ہم انشاءاللہ حاصل کر لیں گے اور پیدا کر لیں گے۔ یہ آپ کے علم میں ہوگا، جو حضرات بھائی سبط جعفر تو اس کے گواہ ہیں، کہ جب یہاں طرح نشستیں ہوتی تھیں تو یہاں بہت سے نئے شعراء سننے کو ملتے تھے خیرپور میں، جو شعر کہتے تھے اور بڑے مضبوط شعر کہنے لگے تھے۔ میں نے پھر یہ ایک جسے کہہ لیں رسک لے لیا ہے۔ یقیناً وہ مجمع نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا، چونکہ لوگ منقبت کے عادی ہیں، پہلی مرتبہ ایک شعری نشست ہو رہی ہے، طرحی نشست ہو رہی ہے، تو میں نے یہ قربانی دی ہے اور میرے شعراء حضرات بھی اس مختصر سے مجمع میں یقیناً پڑھیں گے، مگر اس سے ایک پورا وہ کلچر زندہ ہو جائے گا جو ادب کی جان ہے، جو ضرورت ہے اس بات۔ تو یہ قربانی میرے ان بزرگوں کو بھی دینی ہے اور میں نے تو پیش کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ بھائی سبط جعفر صاحب کے حکم پر میں نے بجائے شعبان کی ذی قعدہ کی تاریخوں کا تعین ان کے ذمہ کیا تھا۔ بہرحال 31 ذی قعدہ ہوتی ہی نہیں ہے، مجبوری ہے، ورنہ میں 31 کو ہی کرتا، چونکہ مجھے ان کا حکم ماننا تھا۔ اب یہ ان کا کام ہے کہ شاعر کو تو بہت کچھ ملکہ حاصل ہے، اللہ سے 31 تاریخ کا مہینہ کرا دیں تو انشاءاللہ 31 کو ہوگی۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اب فرش ازار، فرش میلاد بچھانے والوں کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ وہ یہاں صفائی کریں، جھاڑو دیں اور آپ کے لیے آسائش فراہم کریں۔ شعراء
اپنے دماغی کاوش کے ساتھ، اپنی پوری محنت کے ساتھ منقبت میں شعر پیش کریں۔ جب یہ دو تیاریاں آپ کے لیے پیش ہوتی ہیں تو اب کچھ سامعین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی شرعی ذمہ داریوں کو پورا کریں، عقیدے کے تحت تشریف لائیں اور ان محافل کو کامیاب کریں۔ میں انشاءاللہ منقبت خواہ حضرات کو بھی انشاءاللہ مدعو کرتا رہوں گا اور جو آتے رہیں گے۔ مختار بھائی کا تو یہ ایثار ہے کہ کل ان کے والد کی برسی ہے اور پہلی برسی ہے، اور چونکہ انہیں جانا تھا اس لیے ان سے جلدی پڑھوا لیا گیا۔ تو یہ تو بہرحال اس محفل کے اب نئے سرے سے بانیوں میں ہیں بھائی ہمارے یہ اپنے سبت جعفر صاحب ہیں اور دیگر حضرات ہیں۔ اب یہ ان کا کام ہے، میں سب کو بلاتا رہوں گا، اب دیکھیے کون آتا رہے اور کون نہ آتا رہے، یہ ان کا کام ہے، میرا کام ہے بلانا۔ اور امام زمانہ ہماری اس کوشش کو انشاءاللہ قبول بھی فرمائیں گے۔ اور ایک بات میں آج یہاں امام بارگاہ سے عرض کر دوں، خلوص ان شعراء کا ہوتا ہے، ہم اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ عابد حشری صاحب شدید بیمار تھے اور ہارٹ اٹیک تھا۔ اس زمانے میں وہ ان کا مصرع تھا بادل اور اس پر تھا غیر مردف، تو جب میں نے مصرع ترا دیا تو بقائی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے اور موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھے، ہارٹ اٹیک ہوا تھا شدید۔ انہوں نے یہ دعا کی کہ پالنے والے میں کیا یہ پڑھ نہیں سکتا یا جا نہیں سکتا خیرپور، امام زمانہ حاکم وقت کی منقبت کی محفل، اور میں نہ جاؤں۔ اسی دن وہ صحت یاب ہوئے اور یہاں تشریف لائے۔ دوسرا ثبوت، بھائی سبت جعفر صاحب بیٹھے میں ہاتھ بندھا ہوا ہے ان کا اور تشریف لائے ہیں۔ ایک مجھے شرمندگی ہے آج، اور انشاءاللہ آئندہ اس کا میں ازالہ بھی کروں گا۔ میرے عزیز رشتہ دار، میرے خاندان شاعر حسین شاعر صاحب یہ تشریف لائے، اختر ہاشمی صاحب۔ آئندہ مجھ سے جو کوتاہی ہوئی ہے میرے بھائی، میں تو کجن کہتا ہوں، عباس حیدر صاحب، انہوں نے بہرحال ان کی ذمہ داری تھی، وہ خود نہیں آئے، ان حضرات کو بھیجا ہے۔ آئندہ میں اس کوتاہی، چونکہ یہ ان کے خاندان کی، ان کے گھر کی کا امام بارگاہ بھی ہے، ان کے خاندان کی ہے، اور میں انہیں نہ بلاتا، یہ میری بڑی کوتاہی تھی، میں ان سے معذرت خواہوں۔ یہ تشریف لائیں، ان کا مجھ پہ بھی احسان ہے، اس امام بارگاہ پہ احسان ہے۔ وہ مال ہے